اردو ازم کے معزز دوستوں، میں ہوں ذیشان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اور ان کی وفات کے بارے میں بیان کریں گے۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک فرشتے سے ملاقات کی، اسے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں مالک الموت ہوں۔ آپ نے پوچھا، ہو سکتا ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا دو جس سے کہ تم مومن کی روح قبض کرتے ہو؟ فرشتے نے کہا، اچھا میری طرف سے ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ پھر جب دیکھا کہ ایک خوبصورت اور خوش لباس حسین جوان ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر مومن تم کو بغیر حسن و جمال کے نہ دیکھے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر کہا، کیا ممکن ہے کہ تم مجھے وہ صورت دکھا دو جس سے تم فاجروں کی روح قبض کرتے ہو؟ فرشتے نے کہا، آپ اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں دیکھ سکتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، بہتر ہے کہ آپ میری طرف سے منہ پھیر لیجئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ علیہ السلام نے نگاہ کی تو ایک مرد سیاہ کو سیاہ لباس میں دیکھا جس کے بال جسم پر کھڑے ہیں اور بدبو آ رہی ہے اور اس کے منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو مالک الموت صورت اول میں نظر آئے۔ فرمایا، اے مالک الموت، اگر فاجر تم کو اسی صورت میں دیکھے تو اس کے عذاب کے لیے یہی کافی ہے۔ مسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال کی تھی۔ معتبر حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ حضرت سارہ نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، آپ ضعیف ہو گئے، خدا سے سوال کیجئے کہ ایک فرزند عطا فرمائے جس سے ہماری آنکھیں روشن ہوں، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا ہے، اگر چاہے گا تو وہ آپ کی دعا مستجاب کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ ان کو ایک فرزند عطا فرمائیے۔ خدا نے ان پر وہی فرمائی کہ ہاں، ایک عقل مند لڑکا تمہیں عطا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام 3 سال تک اس خوشخبری کا منتظر رہے۔ پھر خدا کی جانب سے وہ موقع آیا۔ حضرت سارہ نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ضعیف ہو گئے ہیں اور آپ کی موت قریب ہے۔ آپ کچھ ایسا کریں کہ خدا آپ کی موت میں تاخیر کریں اور عمر دراز کر دیں تاکہ آپ میرے ساتھ زندگی گزاریں تو زیادہ بہتر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا جیسا کہ حضرت سارہ نے التماس کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ جس قدر چاہو تم کو زندگی عطا کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے جناب سارہ کو خبر دی۔ انہوں نے کہا، خدا سے دعا کیجئے کہ جب تک آپ خود موت کی طالب نہ ہوں آپ کو موت نہ آئے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ جب آپ علیہ السلام نے دعا کی مقبولیت کی خبر حضرت سارہ سے بیان کی تو حضرت سارہ نے کہا، خدا کا شکر کیجئے اور کھانا پکوائیے اور فقیروں اور اہل حج کو بلائیے کہ وہ کھانا کھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت عام کی۔ جب لوگ حاضر ہوئے تو ان میں ایک کمزور نابینا بوڑھا شخص بھی تھا جس کے ساتھ اس کو سہارا دینے کے لیے ایک شخص بھی تھا۔ وہ دسترخوان پر بیٹھا۔ جب وہ لقمہ اٹھا کر منہ میں لے جانا چاہتا تو اس کا ہاتھ ہل جاتا اور لقمہ دائیں بائیں ہو جاتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ لقمہ اس کی پیشانی پر جا لگا۔ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے منہ تک پہنچایا۔ پھر نبینا نے دوسرا لقمہ لیا، اس کا ہاتھ کانپا اور لقمہ اس کی آنکھوں تک جا پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اس کی جانب تھی۔ آپ کو یہ حال دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس کے ساتھی سے اس کا حال پوچھا تو اس نے کہا، آپ اس مرد کا جو حال دیکھ رہے ہیں یہ کمزوری اور بڑھاپے کے سبب سے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بھی اگر بہت بوڑھا ہو جاؤں گا تو اس مرد کی طرح ہو جاؤں گا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ خداوند، میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو میرے لیے پہلے تو مقرر کر چکا تھا، کیونکہ اس حال کا مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے زیادہ عمر کی ضرورت نہیں۔ حدیث معتبر میں حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرے تو مالک الموت کو ان کے پاس بھیجا، کہا، السلام علیکم یا ابراہیم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وعلیکم السلام یا مالک الموت، کیا تم اس لیے آئے ہو
کہ اپنے اختیار سے مجھے آخرت کو لے چلو، موت کی خبر لائے ہو، یقیناً مأمور ہوئے کہ میری روح قبض کرو۔ مالک الموت نے کہا کہ میں آیا ہوں اور آپ کو آپ کی خواہش سے خدا کی ملاقات اور عالم قدوس کی جانب دعوت دیتا ہوں، لہٰذا قبول کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ مالک الموت واپس گئے اور اپنے موقف عرض پر کھڑے ہو کر کہا، خداوند تو نے سنا جو کچھ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو نہ پسند کرے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا آرزو مند ہو۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام راضی ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام مناسک حج سے فارغ ہو کر شام کی جانب واپس گئے تو وہیں روح مقدس عالم قدوس کی جانب روانہ ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔